اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب میرے بھائیوں اور دوستوں، آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا اور اللہ کے رحمت کے بارے میں، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے۔ جتنی تک آپ کی نظر لگے گی اس سے بھی زیادہ ہی وسیع ہے اللہ کی رحمت۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ ابھی اس کو کس طرح معاف کرتا ہے، ابھی اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ابھی اس کو کس طرح معاف کر دیا۔ اس طرح معاف کر دیا کہ اس نے 100 قتل کیے اور اس کو معاف کر دیا، کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا تھا پھر معاف کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر وہ گھر سے نکلا اور توبے کے بارے میں سوال کرتا رہا۔ یعنی کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل میرے بھائیوں، ابھی یہ 99 قتل تو ابھی خود آپ لوگ سوچ لو، 99 قتل کیے تھے۔ اس کے بعد وہ گھر سے نکل گیا اور توبے کے بارے میں سوال کرتا رہا، یعنی کہ توبے کے بارے میں لوگوں سے سوال کرتا رہا۔ پھر ایک راہب کے پاس آیا، اس نے اس سے سوال کیا اور اس سے کہا، کیا میری توبے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ اس نے اس راہب سے سوال کیا کہ کیا میری توبے کی صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے تو 99 قتل کیے ہیں، ابھی میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اس راہب نے کہا، تیری توبہ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اور اس نے اس کو کہا کہ آپ کی توبہ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب اس نے اس کو یہ کہہ دیا کہ آپ کی توبہ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، تو اس نے اس کو بھی اس کے پیچھے قتل کر دیا اور 100 کو پورا کر دیا۔ پھر وہ لوگوں سے سوال کرنے لگا۔ اس کی ایک عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، تو اپنی بستی چھوڑ کر فلاں بستی میں آ جا، وہاں نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جا۔ اس نے جب سفر شروع کیا تو اس پر موت کے آثار طاری ہو گئے۔ جب اس کے پاؤں نے چلنے سے جواب دیا، یعنی اتنا چلا، یعنی کہ اس پر موت کے آثار طاری ہو گئے، جب اس کے پاؤں نے چلنے سے جواب دیا تو اس نے سینے کے بل اس بستی کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ اس نے پھر سینے کے بل اس بستی کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ یعنی کہ اس دوران اس کی روح بھی قبض ہو گئی۔ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں، ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں، ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ دونوں قسم کے فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، یعنی کہ ان دونوں قسم کے جو فرشتے ان کو آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ أَن تَقْرُبِي وَأَوْحَى إِلَى هَٰذِهِ أَن تباعدی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کو ناپو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زمین کو ناپو۔
اگر پیچھے سے سفر زیادہ کر آیا ہے اور آگے سفر کم رہتا ہے تو اس کو جنت والے فرشتے لے جائے. اگر اس کے برعکس ہے، یعنی کہ اس کے برعکس یہ ہے، اگر اس نے سفر کم کیا ہے آگے سفر زیادہ ہے تو پھر اس کو جہنم والے فرشتے لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جا، اور اس زمین کو حکم دیا تو دور ہو جا. اس نے جس طرف یہ جا رہا تھا اس زمین کو حکم دیا کہ آپ قریب ہو جاؤ، اور اس زمین کو حکم دیا جس سے یہ جا رہا تھا کہ آپ دور ہو جاؤ. جب زمین کو ناپا گیا تو ایک پالش زمین بڑھ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی. اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ رحمت تو دیکھو، اس نے 100 قتل کیے، اور قتل کرنے کے بعد اس نے توبے کا ارادہ کیا اور تو نیک کاموں کا ارادہ کر دیا، اور اسی دوران اس کو موت آ گئی. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے. میرے بھائیو، دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کا جرم کرتا ہے تو وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ مجرم کو پوری سزا ملے، پھر میں خوش ہوں گا. اس لیے کبھی تانوں میں جاتا ہے اور کبھی عدالتوں میں اور کبھی اعلیٰ افسروں کے پاس جاتا ہے کہ اس میرے مجرم کو پوری سزا دی جائے. لیکن میں قربان جاؤں اس غفور کی مغفرت پہ، اور میں قربان جاؤں اس رحمان کی رحمت پہ، اور میں قربان جاؤں اس کریم کے کرم پہ. وہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میرا قانون دنیا کے قانونوں سے الگ ہے. میں دنیا والوں کی طرح مجرم کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتا. میں تو معاف کر کے خوش ہوتا ہوں کہ اے میرے دربار پہ کوئی ندامت کے آنسو بہا کر اتنا کہہ دے، اے کریم اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ بعض دفعہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا. میں تو 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہوں. تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں تو 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے. اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ بہت رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ٹائم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس اور رحمت میں آ جائے، اور اس معافی کے رحمت میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. اگر ہم ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اگر ہم اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر سکتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے. میرے بھائیوں، ابھی ایک بدکار عورت کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا. بدکار عورت کا ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت. ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی. تو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اس کی مغفرت ہو گئی. اور اس طرح ایک عورت ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھنے کی وجہ سے جہنم میں اس کا فیصلہ کر دیا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جہنم کا فیصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت رحیم ذات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.